بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں نئے ٹاپک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے امریکن سپریم کورٹ آرگنائزیشن، پاورز اینڈ فنکشنز۔ امریکی سپریم کورٹ، اس کی تنظیم اور اس کے اختیارات و فرائض۔ امریکی نظام عدل میں سپریم کورٹ ایک بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امریکی نظام عدل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ امریکہ کی واحد عدالت ہے جس کا وجود آئین کے تحت قائم ہوا، جبکہ باقی عدالتیں کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت وجود میں آئیں۔ سپریم کورٹ کا ذکر آئین کے آرٹیکل 3 میں کیا گیا ہے۔ امریکہ میں عدالتی اختیارات سپریم کورٹ اور دیگر ماتحت عدالتوں کو حاصل ہیں، اور یہ ماتحت عدالتیں جو ہیں وہ کانگریس نے قائم کی ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ کو آئین کے تحت قائم کیا گیا اور باقی عدالتیں کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت مارز وجود میں آئیں۔ امریکہ میں فیڈرل سسٹم قائم ہے اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ امریکہ کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کی پیشانی پر یہ الفاظ مزین ہیں کہ ایکول جسٹس انڈر دا لا۔ تو یہ ایک ایسا سلوگن ہے جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے۔ اگر ہم اس کی آرگنائزیشن دیکھیں تو اس میں ہمیں ابتدا میں ایک چیف جسٹس اور 5 ججز پر یہ مشتمل تھی۔ 1807 میں ان کی تعداد بڑھا کر 7 کر دی گئی۔ 1863 میں اس تعداد میں مزید اضافہ کیا گیا اور اب یعنی 1863 میں 1863 میں یہ تعداد بڑھا کر 10 کر دی گئی۔ 1869 میں کانگریس کے ایک قانون کے تحت تعداد جو ہے وہ ریڈیوس کی گئی اور 9 ججز پر مشتمل یہ تعداد قائم کی گئی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ آج تک ان کی تعداد 9 ہی ہے۔ ایک چیف جسٹس اور 8 دیگر ججز پر مشتمل سپریم کورٹ قائم کی گئی۔ جہاں تک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، اس میں ان کی اپوائنٹمنٹ اور ان کے ٹینیور کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ آئین میں کچھ تحریر نہیں ہے، تاہم ججز کی تقرری جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے، اور پریزیڈنٹ ان ججز کا تقرر کرتے وقت سینٹ سے مشورے اور توثیق کا پابند ہے۔ ججز کے لیے کوئی خاص قانونی اہلیت کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ پریزیڈنٹ بعض اوقات اپنی پارٹی سے وابستہ لوگوں میں سے تقرر کرتا ہے اور بعض اوقات مخالفین میں سے بھی وہ لے لیتا ہے، اور بہرحال اس کے لیے سینٹ کی منظوری جو ہے وہ لازم ہے۔ جہاں تک ان کے ٹینیور کا تعلق ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کا تعلق ہے، اس کے لیے ججز کی سپریم کورٹ کے ججز کی جو ایج ہے وہ 70 ایئرز ہے، کہ 70 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہو سکتے ہیں۔ لیکن
70 سال کی عمر جب ریٹائرمنٹ کو وہ پہنچتے ہیں تو یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ان کی ثواب دید ہے، ان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں یا تاحیات اس کو لے کر لائف ٹائم چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ان کی اپنی ثواب دید ہے۔ ان کی ملازمت کو مکمل تحفظ حاصل ہے اور ان کو کسی طور پر بھی برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ ان پر کوئی سنگین الزام ہو، بدعنوانی ہو، آئین سے انحراف ہو، غداری ہو یا کوئی شدید قسم کی بیماری ہو تو تب ان کو عہدے سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ تو بدعنوانی کی صورت میں ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہوگی، اور یہ طریقہ کار نہایت پیچیدہ اور مشکل ہے، اور یہ جیسا ہم پچھلے لیکچرز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اس کے لیے سینٹ جو ہے وہ عدالتی طریقہ کار کے تحت کام کرتا ہے اور وہاں ان کے خلاف مواخذہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ آج تک کسی بھی جج کے خلاف سینٹ میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکا۔ البتہ ایک جج جو تھے 1904 میں جسٹس چیز کے خلاف ایک تحریک آگے بڑھی، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ جہاں تک ان کی سیلریز اور الاؤنسز اور پریولیجز کا تعلق ہے تو انہیں اس کے لیے کانگریس جو ہے اس کا تعین کرتی ہے۔ ان کے لیے جو سیلری، جو الاؤنسز اور جو پریولیجز کانگریس نے طے کر دیں، اب ان میں کسی قسم کی کمی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ ان کو وہ تمام الاؤنسز ملتے ہیں جو کانگریس طے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کلرک جو ہے وہ دیا جاتا ہے، لائبریری کی سہولت دی جاتی ہے، ریٹائرمنٹ کے وقت پینشن اور پریولیج جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کے آفٹر ریٹائرمنٹ ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کو ایک انتہائی آنریبل جو ہے وہ سٹیٹس جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کے سیشن کا تعلق ہے، سپریم کورٹ کا سیشن یعنی سال جو ہے وہ اکتوبر کے پہلے پیر سے شروع ہو کر جون تک چلتا ہے۔ ہفتے کے جو 7 ڈیز ہیں ان میں ان کا پورا پروسیجر چلتا ہے، یعنی ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے کو ہیرنگز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فرائیڈے اور سیچرڈے کو ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں، اور ان ڈیسیژنز کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ منڈے کو کی جاتی ہے۔ ان اجلاسوں کی جو کارروائی ہوتی ہے اس میں کم از کم 6 ججز کا ہونا ضروری ہے۔ مقدمہ کی سماعت ہوتی ہے، ہیرنگ ہوتی ہے، اور ہیرنگ کے بعد پھر ایک الگ کمرے میں اس پر بحث و تمہیس ہوتی ہے، ایک باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ ان 6 ججز کو اپنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کھلے طریقے سے اس پر بات کر سکیں آپس میں، اور اس طرح سے جب یہ بات شروع ہوتی ہے تو یہ بات سینیارٹی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ فیصلے جو ہیں وہ کثرت رائے یعنی میجارٹی سے کیے جاتے ہیں۔ جونیئر جج جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا فیصلہ پیش کرے گا۔ اگر کسی کو اختلاف رائے ہے تو وہ اس پر الگ سے نوٹ لکھے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی، البتہ پریزیڈنٹ سے معافی کی اپیل کی جا سکتی ہے۔ پریزیڈنٹ روز ویلٹ نے
نیو ڈیل کے تحت ایک نئی سجیشن دی کہ جب ان کا خیال یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 70 ایئرز ہے، اور اس کے پاس یہ چوائس بھی ہے کہ وہ تاحیات قائم رہے۔ روزویلٹ نے یہ تجویز دی کہ ججز جو ہیں وہ ریٹائر نہ ہوں اور ایک ایک کر کے ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ اس طرح تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور یہ تعداد 18 ججز تک ہو اور 18 سے زائد نہ کی جائے، لیکن یہ تجویز ناکام ہو گئی۔ کانگریس نے اس کو نامنظور کر دیا، اور اس طرح سے یہ نیو ڈیل جو تھی وہ سجیشن ہی رہی، کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ جہاں تک سپریم کورٹ کے پاورز اور فنکشنز کا تعلق ہے، یہ امریکہ کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور بعض تھنکرز جو ہیں، بعض لیگل ایکسپرٹس جو ہیں، وہ اس کے وسیع اختیارات کی بنیاد پر اس کو کانگریس کا تھرڈ ہاؤس قرار دیتے ہیں، یعنی سینٹ، ہاؤس آف ریپرزینٹیو، اور اس کے بعد سپریم کورٹ، یعنی یہ کانگریس کا تیسرا ایوان ہے۔ اس کی قانون سازی، اس کی جو ڈیسیژنز ہیں اس حوالے سے، اور فیڈرل سسٹم میں اس کی اہمیت کے پیش نظر وہ اس کو تیسرا ایوان قرار دیتے ہیں۔ امریکن کانسٹیٹیوشن کے ایولیوشن، اس کے ارتقاء، اس کے بننے اور اس کے سفر کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی نظام کی کامیابی میں سپریم کورٹ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کے اختیارات و فرائض میں بہت ساری چیزیں اہم بھی ہیں، بہت سارے امور ہیں، ایسے معاملات ہیں جو اس کی اہمیت کو دوبالا کرتے ہیں۔ ان کو کیٹاگوریکلی ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس کو ہم ابتدائی دائرہ سماعت کہہ سکتے ہیں، اس سے مراد وہ مقدمات ہیں جن کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ ہی ہولڈ کرتی ہے، اور کسی دوسری عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کیسز کو ٹیک اپ کر سکے۔ یعنی یہ کیسز جو ہیں صرف سپریم کورٹ میں ہی لگائے جاتے ہیں اور وہیں ان پر بات ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن، اور اس کے علاوہ جو مختلف سیکریٹریز ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں اور ایمبیسڈرز جو ہوتے ہیں، ان سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں، اسٹیٹس کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے، دو یا دو سے زیادہ ایک دوسری اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تنازع ہے، یا کسی اسٹیٹ کا وفاقی حکومت کے ساتھ اگر تنازع ہے تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ہو سکتی۔ کسی اسٹیٹ کا جو ایک اس کی لمٹس کا، اس کی جو جغرافیکل باؤنڈریز کا معاملہ ہے، اس کے مسائل کے حوالے سے، مرکزی حکومت اور شہریوں کے درمیان جو تنازعات ہیں اس حوالے سے، مرکز میں حکومت اور کسی اسٹیٹ کے حوالے سے اگر کوئی تنازع ہے تو اس حوالے سے، چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے وفاقی نظام میں تمام مسائل سے متعلقہ ڈسکشن جو ہے یا کسی کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں ہی ہو سکتی ہے، اور جن چیزوں کا میں نے ابھی کیٹاگوریکلی ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی ایک کیس بھی سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی دوسری کورٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ یعنی ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف سپریم کورٹ کا کام ہے کہ ان تمام میٹرز پر وہ بات کرتی ہے
اور بات سنتی ہے اور اپنے فیصلے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپیلوں کی سماعت کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اپیلیٹ کورٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ اس کا اپیلیٹ جو جورسڈکشن ہے اس میں کہ وہ تمام مقدمات جو ماتحت عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں کی جا سکتی ہے۔ ان کورٹس میں وہ تمام فیڈرل کورٹس ہیں اور جو ریجنل کورٹس ہیں وہ سب شامل ہیں، اور کسی بھی عدالت، وہ ریجنل کورٹ ہو یا فیڈرل کورٹ ہو، اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کی جا سکتی ہے۔ ماتحت عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں ان فیصلوں کے خلاف اپیلیں جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ سنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے اور اس کے علاوہ جو کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، معاہدات کی شقیں، ان کی تشریح ہے۔ اگر وہاں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے اور اس کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ کے ہی ذمے ہے، اور وہ اس کی تشریح سوائے سپریم کورٹ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر کسی شہری کے، سٹیزن کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور ان کو زد پڑنے کا خدشہ ہے تو وہ اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ ریاستوں کی جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف بھی اپیل ہوتی ہے، اور ان تمام جو کورٹس ہیں ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو کیسز ہیں، ان کے جو ڈیسیژنز ہیں، ان کے خلاف اپیل کی آخری جو جگہ ہے وہ سپریم کورٹ ہے، یعنی یہ اپیلیٹ کورٹ ہے اور اس کی یہ جورسڈکشن جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کو آئین اور قوانین کی تشریح کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے، یعنی وہ انٹرپریٹیشن آف لا کرتی ہے۔ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی اسی کے ہی ذمے ہے۔ ملکی جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے اور لاز جو ہیں ان کے نفاذ کی نگرانی جو ہے وہ کرتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا اہم فرض ہے کہ وہ قانون شکنی کرنے والے کو، جو لا بریکر ہے، اس کو قانون کے مطابق سزا دیتی ہے، قوانین کی تشریح بھی کرتی ہے، اور اسے اندازہ ہے، سپریم کورٹ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کو کس فیصلے میں کون سا قانون جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اور اس کے مطابق وہ اس کو اپلائی کرتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا اور انصاف مہیا کرنا۔ دستور کی تشریح کے ذریعے سپریم کورٹ نے انتہائی اہم کردار ادا کیا اور ایک استوار آئین، اسٹیگننٹ آئین جو ہے اس کو زندہ رکھا اور حالات کے وقت کے تقاضوں سے اس کو ہم آہنگ کیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو لیجسلیشن کا اختیار بھی حاصل ہے۔ سپریم کورٹ لیجسلیشن بھی کرتی ہے۔ بعض اوقات ایسے مقدمات آ جاتے ہیں، ایسے کیسز اس کے سامنے آتے ہیں جن پر کانسٹیٹیوشن خاموش ہے، جس کے اوپر لا جو ہے وہ بھی خاموش ہے، کوئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ایک اہم کام ہے، اور اس سلسلے میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو کنونشنل لاز ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے، سوشل جسٹس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ایسا ایک قانون، نیا قانون وضع کیا جاتا ہے جس سے انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے، اور ایسے فیصلے جو ہیں وہ مستقبل کے لیے ایک پریسیڈنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو آنے والے وقتوں میں کورٹس جو ہیں
اس پریسیڈنٹ کو لے کر پھر اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتی ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن سے رہنمائی نہیں مل رہی، عام جو ایک لا ہے اس سے رہنمائی نہیں مل رہی، تو پھر سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی عقل سلیم سے کام لے کر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ کے طور پر لیے جاتے ہیں. انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی ایک طرح سے آسانی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے. سم ٹائمز سپریم کورٹ اپنے فیصلوں سے انحراف بھی کرتی ہے. اس انحراف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ سچائی کا حصول ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سچائی کو برملا قبول کیا جائے، اور ایسی صورت میں یعنی جہاں انحراف کرنا ممکن ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آج فیصلہ جو ہے وہ کوئی دے دیا، کل کوئی دے دیا. مقصد جو ہے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور وہ سچ پر مبنی ہے تو اس کو قبول کیا جائے، اور اس سے یہ جب انحراف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے مکمل شواہد جو ہیں وہ موجود ہوں، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہاں موجود ہوں، اور مقصد محض یو ٹرن نہیں ہوتا بلکہ اپنے اس فیصلے کو ایک طرح سے انڈو کرنا ہوتا ہے اور اسے انحراف کر کے ایک نئی جو ہے مثال قائم کرنا ہوتی ہے. فار ایگزامپل 1922 میں سپریم کورٹ نے 40 ٹائمز اپنے ان فیصلوں سے انحراف کیا. تو یہ یعنی ایک فیصلہ ہوا اور وہ اس پہ کسی اور وقت میں اگر اس میں کوئی سچائی بہتری نظر آئی اور مکمل شواہد کے ساتھ اس کو انڈو جو ہے وہ کر دیا. تو اس طرح سے سپریم کورٹ یہ جو قانون سازی ہے وہ کرتی ہے اور اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو بعض اوقات واپس بھی لے لیتی ہے، اور اس میں مکمل شواہد کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اس میں بہتری کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہو. اس کے علاوہ وفاق کے تحفظ کی بھی ضمانت دیتی ہے، وفاق کے محافظ کے طور پر بھی کام کرتی ہے. یہ اس کے اہم ترین فریضے میں شامل ہے. اسٹیٹس کے جو باہمی تنازعات ہوتے ہیں یا کسی اسٹیٹ کا فیڈریشن کے ساتھ اگر کوئی تنازع ہو تو ان کے درمیان اگر اختلاف ہو تو اس تنازع کو نپٹانے میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے تاکہ کسی فریق سے زیادتی نہ ہو، اور خاص طور پر اسٹیٹس میں اگر ان کے خلاف زیادتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے خلاف کوئی معاملہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ نہ ہو کہ ان میں احساس محرومی پیدا ہو. اسٹیٹس دستور کے مطابق بنائے گئے قوانین کا نفاذ کرتی ہیں، یعنی ان کو جو تھرڈ لسٹ ہوتی ہے اس میں ان کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اور اس میں جو وہ قانون سازی کرتے ہیں تو اس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ان کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ وفاق یعنی وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے متصادم تو نہیں ہے. اگر وہ متصادم ہو تو وہ کالعدم قرار پاتا ہے، اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے. 1954 میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو سرکاری اسکول میں ان میں نسلی امتیاز ممنوع قرار دے دیا گیا. یعنی 1954 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سرکاری اسکولوں میں نسلی امتیاز کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اور اسی طرح سے 1904 میں جو آزاد تجارت کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو بھی ختم کرنے کا حکم جو ہے وہ صادر کیا. تو اس طرح سے جو چیزیں وفاق کے راستے میں رکاوٹ بنتی یا بنائی جاتی، سپریم کورٹ ہمیشہ ایک مضبوط
وفاق کی، فیڈریشن کی، اسٹرانگ فیڈریشن کی بات کرتی ہے، اور جو بھی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ان رکاوٹوں کو سپریم کورٹ نے دور کیا۔ جہاں تک بیسک رائٹس کا تعلق ہے، سپریم کورٹ ان کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے۔ سپریم کورٹ انفرادی آزادی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ فرد کی آزادی اور بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ اگر کسی فرد کو حکومت سے یا کسی فرد سے، کسی ادارے سے کوئی خدشہ ہو، یا اس کو اس بات کا امکان ہو کہ اس کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اس کی آزادی میں مداخلت کی جا رہی ہے، تو وہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا جو رول ہے وہ ہمیشہ ہی ایک ہسٹوریکل رہا ہے، تاریخی کردار ادا کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں ہسٹوریکل ڈیسیژنز جو ہیں وہ لیے ہیں اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی مکمل ضمانت دی ہے۔ 1952 میں صدر ٹرومین نے فولاد کی صنعت پر جب اس کو نیشنلائز کیا تو سپریم کورٹ نے اس کو بیسک رائٹ سے متصادم قرار دیا، منافی قرار دیا، اور اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس سے پہلے 1860 سے 65 تک جب سول وار کا پیریڈ تھا تو ابراہم لنکن نے سول وار کے حوالے سے جب بیسک رائٹس کو سسپینڈ کیا تو سپریم کورٹ نے فوراً اس میں مداخلت کی اور اس کو کانگریس کے جو قانون سازی کے اختیار تھا اس میں اس کو مداخلت قرار دیا اور اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ 1965 میں جب بلیکش کو، سیاہ فام لوگوں کو ووٹ کا حق دیا گیا، اس پر بھی مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے یعنی یہ حکم کے مطابق تھا، اور 1954 میں ان اسکولوں میں جو نسلی میں ریشل ڈسکریشن تھا، نسلی امتیاز، تو اس کے خاتمے کا حکم بھی جاری کیا۔ تو ہر وہ چیز جو بنیادی حقوق کے خلاف جاتی ہے یا گئی، سپریم کورٹ نے فوراً وہاں مداخلت کی اور اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس طرح جو گروتھ آف کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی سپریم کورٹ نے اہم کردار ادا کیا۔ سپریم کورٹ نے نہ صرف جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس کو برقرار رکھنے میں، بلکہ اس کو حالات اور وقت کے مطابق ڈھالنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یعنی سپریم کورٹ نے آئین کی گروتھ میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ یہ جو پریزنٹ کانسٹیٹیوشن ہے یہ 1787 میں تشکیل پایا۔ ایکچولی یہ ایک استوار آئین اسٹیگننٹ ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان 225 سالوں میں امریکن کانسٹیٹیوشن میں صرف 27 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ ہی ہے کہ جس نے آئین کو ایک ایکٹیو قوت کے طور پر قائم رکھا، اور اس استوار آئین کو اس میں وقتاً فوقتاً پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک جو سرکمسٹانسز سے جو حالات تھے اس سے ہم آہنگ کیا۔ مثلا سپریم کورٹ نے کانگریس کو مرکزی بینک قائم کرنے اور اس کے متعلق TOR بنا کر قانون سازی کا حکم دیا۔ حالانکہ یہ کانگریس کا اختیار نہیں تھا، لیکن
چونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا تو کانگریس کو یہ کرنا پڑا، اور یہ ایک مضبوط جو فیڈریشن کی بات ہم کرتے ہیں کہ ایک ہمیشہ سپریم کورٹ نے مضبوط فیڈریشن کی بات کی ہے، تو یہ اس کے حق میں تھا۔ جہاں تک ہم سوشل یا معاشرتی صورتحال کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ بنیادی حقوق اور شخصی آزادیوں کو تحفظ دیا، اور پولیٹیکلی ہمیشہ مضبوط وفاق اور ایک مضبوط پریزیڈنٹ جو ہے اس کی طرفداری کی۔ اسٹیٹس کو اور ان کے جو ان کی اسمبلیز میں جو بنائے گئے قوانین ہیں ان کو ہمیشہ لمٹ میں رکھا، اور ان کو اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنے دیا۔ تو یہ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آئین کی نشو و نما ہوتی رہی، اور اس کی پوری نگرانی جو ہے وہ چاہے معاشرتی حالات ہوں، چاہے سیاسی حالات ہوں، چاہے سیاسی صورتحال ہو، تو اس میں ہر طرح سے جو ایک ایج تھی وہ سپریم کورٹ کو رہی، اور سپریم کورٹ نے اس کی ان معاملات کی پوری طرح نگرانی کی۔ نہ صرف ان معاملات کی نگرانی کی بلکہ بنیادی حقوق کو بھی تحفظ دیا اور شخصی آزادیوں کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی جو سبارڈینیٹ کورٹس ہیں ان کی نگرانی بھی کرتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط بھی مرتب کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان کورٹس کے دورے کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور کورٹس میں جو لوگوں کو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، اور ان کے تدارک کے لیے بھی سٹیپس جو ہیں، میئرز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم بات کرتے ہیں جوڈیشل ریویو کی۔ سپریم کورٹ کو جوڈیشل ریویو کا بھی اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کانگریس یا جو اسٹیٹس ہیں ان کے بنائے ہوئے قوانین یا پریزیڈنٹ، گورنرز یا اعلیٰ جو انتظامی عہدیدار ہیں ان کے احکامات جو ہیں اگر وہ دستور سے یا بنیادی حقوق سے متصادم ہوں تو ان کو کالعدم قرار دینے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ وہ ان احکامات کو، آرڈرز کو اور لیجسلیشن کو، خواہ وہ کانگریس کی ہو خواہ وہ اسٹیٹس کی ہو، اس کو بھی ان کانسٹیٹیوشنل قرار دے کر ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ ان اختیارات کی بنیاد پر سپریم کورٹ کو کانگریس کا تھرڈ ہاؤس ڈکلیئر کیا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کا مقصد جو ہے، سپریم کورٹ کے ان معاملات میں ہم جو ایج یا سپرمیسی یا ایک ڈومینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی، پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس، اور پروٹیکشن آف پرسنل لبرٹیز، جو لوگوں کی شخصی آزادیاں ہیں۔ سپریم کورٹ کا مقصد ایک مضبوط وفاق قائم کرتے ہوئے اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو برقرار رکھنا، اور اس سے سپریم کورٹ کا اپنا وقار بھی بہت بلند ہوا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔